السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 28 ہے سورۃ الجمعہ، رکوع نمبر 10 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، ما جو مخلوق فی السماوات بھی تمام آسمانوں کے ہے، یعنی فرشتے، وما فی الارض اور جو مخلوق بھی زمینوں کے ہے، المالک حقیقی بادشاہ، القدوس حقیقی پاکیزہ، العزیز حقیقی غالب، الحکیم حقیقی دانائی والے کی۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ حقیقی بادشاہ ہے اس کائنات کا، حقیقت میں پاکیزہ ذات ہے، حقیقت میں وہ اپنی مخلوق پر غالب ہے، حقیقت میں بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ اس اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ والذی وہ ذات ہے، باسا جس نے اٹھایا، بھیجا، مقرر کیا، فی الامیین بیچ تمام حقیقی ان پڑھوں کے، رسولاً ایک پیغمبر، منہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم اوپر ان کے، آیات ہی آیتیں اس اللہ کی، ویزکیہم اور وہ پیغمبر پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم اور وہ تعلیم دیتا ہے ان کو، الکتاب خاص کتاب کی یعنی قرآن پاک کی، والحکمت اور خاص دانائی کی جو قرآن پاک کی تعلیمات سے سرزد ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس میں مکہ والے ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے اور ان آیتوں کے ذریعے ان کو پاک کرتا ہے، کفر و شرک، غلاظت، کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت سے ان کو پاک کرتا ہے قرآن پاک کی پاکیزہ آیتوں کے ذریعے۔ تو یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، امت کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت سے نکالنے کے لیے اللہ کی پاکیزہ آیتیں جو ہے ان کا شعور دینا چاہیے، ان کے ذریعے نصیحت کرنی چاہیے اور ان کو تعلیم دینی چاہیے اس خاص کتاب قرآن پاک کی، والحکمت اور خاص حکمت کی۔ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور دانائی کا خزانہ ہے۔ یہ قرآن سارے کا سارا ایک وسیع خزانہ ہے حکمت اور دانائی کا۔ جو شخص اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عقل مند ہو جاتا ہے، جس سے آج کل ہندوستان میں چل رہا ہے۔ ایک تو وہاں کا ایک ہندو پروفیسر ہے جس نے کتاب لکھ دی ہے کہ ہماری کتابوں میں جس کلکی اوتار کا ذکر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا 100 کروڑ ہندو جو ہے ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا ایک نوجوان بہت امیر باپ کا بیٹا ہے جو مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے قرآن پاک سے ایسی حکمت حاصل کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر سورج، بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اگر مجھے میرے ماں باپ، میرا خاندان مجھے مجبور کرے گا واپس ہندو بننے کے لیے تو کیا وہ میرے دل سے اسلام نکال سکتے ہیں؟ وہ مجھے ظاہری طور پر کھینچ کر لے بھی جائیں گے تو میرے دل سے اسلام نہیں نکلے گا۔ یہ ہے وہ حکمت، یہ ہے وہ خاص حکمت اور دانائی جو قرآن پاک کے مطالعے سے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، نوجوان کو، انڈیا کے ہندو نوجوان کو جو عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ خاص حکمت
اور ہم اس خاص حکمت سے جو ہے کلمہ پڑھنے والے محروم اس لیے ہیں کہ ہمارے فرقوں کے سربراہ جو ہے وہ جاہل ہیں۔ انہوں نے خود قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھا اور نہ ہمیں سمجھ کر جو ہے پڑھایا ہے۔ انہوں نے دنیا کی خاطر جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اپنے پیٹ کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے، لیکن اللہ کے دین کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ یہ ہمارے سامنے بالکل واضح چیز ہے کہ ہمارے فرقوں کے علماء جو ہیں، جعلی علماء، انہوں نے اس قوم کو لوٹ مار کا جو ہے سبق تو دیا ہے کہ قوم کو کس طرح لوٹنا ہے، کس طرح قوم کو جو ہے کافروں کے فتنے کے زیر اثر لانا ہے، لیکن ان علماء نے ہمیں قرآن پاک کی حکمت جو ہے وہ نہیں عطا کی۔ وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک تھے وہ لوگ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھلی کے۔ یہ مکہ والے جو تھے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، مقرر فرمایا پیغمبر بنا کر، اور اس نے ان کو آیتیں سکھائیں، خاص کتاب قرآن پاک، اور اس کی حکمت سمجھ بوجھ سکھائی نبی علیہ السلام نے، تو وہ دنیا کے سردار بن گئے، وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ لوگ بن گئے، وہ دنیا کو جو ہے حکمت، دانائی اور تمدن اور تہذیب سکھانے والے بن گئے۔ ان پر اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کو خاص کتاب قرآن پاک جو ہے سکھایا، ان کو قرآن پاک کی حکمت جو ہے سکھائی، سمجھ بوجھ سکھائی، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان لوگوں سے جن کو نبی علیہ السلام نے میری کتاب سکھائی ہے، میں اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہوں، اور میرے یہ بندے مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ اب یہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے، اب ان کا کنیکشن جو ہے، ان کا تعلق جو ہے میرے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ مرتے دم تک جو ہے یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ میرا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ غزوات میں دیکھ لیں، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، اس کے بعد جتنے بھی ہیں، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال خرچ کر دیے، اپنے بیٹے قربان کر دیے اس نبی علیہ السلام کے دین پر۔ یہ ہے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ جو ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جعلی علماء اور مفتیوں نے ہمیں قرآن نہیں سکھایا، ہمیں قرآن کی حکمت دانائی نہیں سمجھائی، ہمیں وہ اپنے جو ہے وہ پیٹ کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر جو ہے ہمیں کافروں کے آئینوں، کافروں کے فتنوں کے پیچھے جو ہے چلا کر جو ہے وہ دنیا لوٹ رہے ہیں۔ اور دنیا کے کتے جو ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے طلب کرنے والے جو ہے وہ کتے ہیں، جو دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کتے کہا ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ جو ظلم ہے وہ یہ ظلم ہے کہ ہمیں قرآن پاک نہیں سکھایا، ہماری مساجد میں قرآن پاک کی سوجھ بوجھ نہیں دی جاتی، لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، اس کی حکمت دانائی ہمیں نہیں سکھائی جاتی، یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا یہ مکہ والے اس سے پہلے کھلم کھلا گمراہی میں تھے، وہ آخرین، اور دوسرے لوگ منہم، ان میں سے، لما، اب جو ابھی نہیں، یلحقو، ملے، بہم، ساتھ ان کے، ابھی جو مکہ والوں کے ساتھ نہیں ملے، پیچھے آنے والے وہ لوگ جو ہیں وہ بھی کھلی گمراہی میں ہیں۔ ان کی گمراہی جو ہے یہ قرآن جو ہے اور قرآن کی سمجھ بوجھ اور قرآن کی حکمت ہی ان کی گمراہی کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مکہ والوں سے نہیں ملے، یعنی ہم لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور کے بعد آنے والے ہیں، ہم
ہم بھی کھلی گمراہی میں ہیں، اور ہماری گمراہی کا علاج بھی یہ آسمانی قرآن ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے، اس کی دانائی ہے۔ اگر ہم گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنی مسجدوں میں ہمیں قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے لوگوں کو سنانا چاہیے۔ لوگوں کو جو ہے ترجمہ بڑا آسان ہے، عربوں کے بعد سب سے آسان قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہماری اردو زبان اس قرآن سے ہی نکلی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہی ہمارے اردو زبان کے الفاظ ہیں۔ 70-80% الفاظ ایسے ہیں اردو زبان کے جو قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جاہل علماء اور مفتی جو ہے ہمیں ڈراتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے۔ یہ ان کی قرآن دشمنی ہے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی یہ قرآن دشمنی ہے، یہ قرآن سے دشمنی رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں قیامت تک، وہ بھی اس وقت تک گمراہ، کھلم کھلے گمراہ ہیں جب تک انہوں نے جو اس آسمانی کتاب کی سمجھ بوجھ، اس کی حکمت حاصل نہیں کی، اس کی دانائی حاصل نہیں کی، تو یہ بھی کھلم کھلا گمراہ ہیں۔ ذالک فضل اللہ، یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یوتی ہے وہ دیتا ہے اس کو میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حکمت، سمجھ بوجھ، دانائی، شعور، قرآن پاک کا نور، نور ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دے۔ اور اس کے لیے جو ہے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے قرآن پاک کو ترجمہ پڑھ کے اس سے حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی، شعور حاصل کرنے کی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے سینے جو ہے، ہمارے دل جو ہے اپنی ہدایت کے لیے کھول دیں گے۔ انسان پر جو ہے کوشش فرض ہے۔ ہندو لڑکے لڑکیاں کا، عیسائی، یہودی، دیگر لڑکے لڑکیاں قرآن پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے، ہم پیدائشی مسلمان جو ہے اس قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ بہت بڑی مہربانی کرنے والا اپنی مخلوق پر۔ مخلوق کو کوشش کرنا چاہیے قرآن پاک سے ہدایت اور حکمت حاصل کرنے کی۔ جب وہ کوشش کریں گے لوگ تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے ہدایت کے لیے، حکمت و دانائی کے لیے، اس قرآن کی سمجھ بوجھ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھول دیں گے، دل کھول دیں گے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا جو اٹھوائے گئے التورات، حقیقی تورات، یعنی یہودیوں کی مثال اللہ فرماتے ہیں ایسی ہے، ثم لم یحملوها، کہ ان کو، یہودیوں کو تورات کی، آسمانی کتاب جو ہے تورات، وہ ان کو اٹھوائی گئی کہ اس کے ہر فیصلے پر، اس کے ہر حکم پر، اس کی ہر نصیحت پر تم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے اس کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس سے کچھ حاصل کرتے، انہوں نے اس سے کچھ، اس کے الٹ ہی گئے۔ جس طرح ہم قرآن پاک سے کچھ حاصل کرنے کی بجائے ہم قرآن پاک کی نصیحتوں سے، حکمت کی باتوں سے، دانائی کی باتوں سے ہم الٹ جا رہے ہیں۔ جس قرآن کو ہم نے مساجد میں پڑھانا تھا، سکھانا تھا، اس قرآن کے مخالف ہم فرقوں کی کتابیں لوگوں کو جو ہے مساجد میں پڑھا رہے ہیں۔ جو یہودیوں نے کیا تھا آسمانی کتاب کے سلوک کے ساتھ، برا سلوک، وہی آج ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا التورات، جو اٹھوائے گئے حقیقی تورات، یعنی یہودی جن کو جو ہے تورات آسمانی کتاب دی گئی اور ان کو پابند کیا گیا کہ اگر اللہ کے ساتھ تعلق کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس کتاب، آسمانی کتاب کے اصولوں اور حکموں پہ عمل کرو، اس کو سمجھو،
اس پہ عمل کرو۔ ثم لم یحملہ، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس تورات کو، یہودیوں نے تورات کو جو ہے، اللہ نے تو ان کی ہدایت کے لیے تورات بھیج دی، لیکن انہوں نے تورات کو نہ اٹھایا، نہ قبول کیا، بلکہ جو ہے جہالت میں رہنا جو ہے انہوں نے لازم سمجھا۔ جس طرح آج ہم ہیں، قرآن پاک سے کچھ نہیں ہم نے حاصل کیا، جعلی لیبل لگا کر جو ہے ہر فرقے کے علماء، علامہ صاحب، مفتی صاحب بنے ہوئے ہیں، جن کو الحمد شریف نہیں آتی، میں دعوے سے کہتا ہوں نہیں آتی ہے، سورہ کافرون نہیں آتی ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ان کو آتی ہوتی تو یہ کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرتے، بلکہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے، جس سے نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا۔ ان ہمارے جعلی علماء مفتیوں نے آج تک بائیکاٹ بھی نہیں کیا کفر کا، اور اس کو چھوڑنے کی بجائے، انکار کرنے کی بجائے انہوں نے اس کو مسلط کیا ہے۔ جس طرح یہودیوں نے آسمانی کتاب کے ساتھ بد سلوکی کی تھی، وہی کچھ آج ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فرمایا کمثل الحمار، ان یہودیوں کی مثال کمثل الحمار، مانند مثال حقیقی گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے کتابیں۔ فرمایا یہودیوں کی مثال ایک گدھے کی مثال ہے، کہ جس طرح گدھے کی پیٹھ پر جو ہے کتابیں رکھ دی جائیں، اور وہ ان کتابوں کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا، مفتی نہیں بن جاتا، وہ پیٹھ پر رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے جو گدھے نے جو ہے وہ کتابیں جو اس کی پیٹھ پر ہیں، اس سے کچھ نصیحتیں حاصل نہیں کی، بلکہ وہ تو کتابوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد کر جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ فرمایا ان یہودیوں کی مثال اس گدھے کی ہے، کہ جس کی پیٹھ پر کتابوں کا گٹھا رکھ دیا جائے تو وہ اس گٹھے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا، مفتی نہیں بن جاتا۔ عالم مفتی وہ بنتا ہے تو اللہ کی آسمانی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس سے حکمت اور دانائی حاصل کرتا ہے، وہ حقیقی عالم اور حقیقی مفتی ہوتا ہے۔ یہ کتابیں جو ہے صرف قرآن پاک لوگوں کو دکھانا کہ دیکھو جی ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، تو بھائی اگر دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں میں حدیث ہے، تو یہ دکھانے کے لیے ہے، کیونکہ تم نے تو جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیا ہوا ہے۔ تم تو اسمبلیوں میں بیٹھ کر پیسے لوٹ رہے ہو قوم کے، تم تو اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے لاکھوں لوٹ رہے ہو قوم کے۔ تم نے دائیں ہاتھ کے قرآن سے، بائیں ہاتھ کی حدیث سے تم نے کیا سیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھا۔ کیا انہوں نے قرآن کی سورۃ کافرون کو سیکھا ہے؟ انہوں نے، جس کی آخری آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافروں کا جو ہے دین کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے، میں نہیں مانتا تمہارے دین۔ کیا ان دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث والوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر جو ہے عمل کیا آج تک؟ کبھی انہوں نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ کافروں ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے ہیں، کہ ہمارے اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ ان کا انکار کر دو کافروں کے دین کا، اور ہمارے نبی کی سیرت ہے کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے میں نہیں مانتا۔ ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ واقعی مسلمان تھے، کلمہ ضد سے پڑھنے والے تھے، تو یہ کافروں کو چیلنج کرتے کہ ہم تمہارا دین نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے اسمبلیوں میں بیٹھ کر لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے ایسی زندگی گزاری ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایسے تیار کیا ہے کہ وہ اسمبلیاں بنا کر جو ہے ان میں بیٹھ کر لاکھوں روپے جو ہے لوٹیں، قوم کو فاقوں تک لے آئیں؟ فرمایا یہودیوں کی مثال جو ہے ایک ایسے گدھے کی مثال ہے، جس کی پیٹھ پر جو ہے کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ کتابوں کی وجہ سے، پیٹھ پر کتابیں رکھنے سے عالم نہیں بن جاتا۔ عالم وہ بنتا ہے جو کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی حکمت دانائی حاصل کرتا ہے، وہ عالم بنتا ہے۔
ان کو تو چھوٹی سی صورتیں بھی جو ہے ان کا بھی نہیں پتہ ہے کوئی کیا کہتی ہیں وہ۔ بیسا مثل قوم، بری ہے مثال خاص قوم کی، الذین جن لوگوں نے کذبوا جھٹلا دیا بے آیاتنا ہماری نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو۔ جن یہودیوں نے ہماری آسمانی کتاب کے فیصلوں، حکموں اور نصیحتوں کو جھٹلا دیا، ان کی مثال جو ہے بہت بری ہے، وہ بہت برے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں جو ہے انتہائی باغی اور سرکش ہیں۔ اور آج بھی ہم قرآن پاک کو رد کر کے، قرآن پاک کو سمجھ کر نہ پڑھ کر، آج ہم بھی یہود و نصارہ کی طرح جو ہے بدترین مخلوق ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جو ہے پہلی امتوں کے اس طرح برابر ہوگی جیسے جوتے کا تلا ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے۔ آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اپنی تورات کو نظر انداز کر دیا، جاہل رہنا پسند کیا۔ آج ہم نے بھی قرآن کو نظر انداز کر دیا، ہماری مساجد میں نہیں پڑھایا جاتا۔ ہم نے جو ہے اب جاہل ہونا پسند کیا اور اپنی قوم کو بھی جاہل بنایا، اپنے پیٹ کے لیے، لوٹ مار کے لیے۔ فرمایا بیسا مثل قوم الذین، بری ہے مثال اس خاص قوم کی جنہوں نے کذبوا جھٹلا دیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا خاص قوم ظالموں کی، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ کہ اس کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے، ان کو مساجد میں نہ پڑھایا جائے اس کتاب کو۔ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی تعلیم مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو تعلیم دی، اس کی تربیت دی۔ آج ہم اس قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کی بجائے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ اور 19واں پارہ پہلا رکوع ہے، ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اللہ کی عدالت میں فرمائیں گے وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ نے واضح بیان کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس میری آسمانی کتاب سے کوئی حکمت، کوئی نصیحت، کوئی دانائی، کوئی حکم نہ سیکھا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی علیہ السلام مقدمہ کریں گے کہ یا اللہ اس میری قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتے تھے، انہوں نے میری قوم کو جو ہے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، یہ ہم پہ مقدمہ ہونے والا ہے۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، سورہ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ ہم نے دنیا میں جو ہے دنیا سمیٹنے میں ہم لگ گئے، پیٹ کی خاطر ہم نے اس قرآن کے ساتھ ظلم کیا۔ ہمیں تو مساجد کے اندر یہ قرآن پڑھانا چاہیے تھا لوگوں کو، جیسا نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک پڑھایا، ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اور ہم مساجد چھوڑ کر ہم اسمبلیوں میں جا کر بیٹھ گئے، قوم کو لوٹنے کے لیے، قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ ہے ہمارا کلمہ، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا دین، کہ دنیا کی خاطر ہم نے جو ہے مساجد کو جو ہے اجاڑ کے رکھ دیا، ان میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالموں کی کو۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم، اگر خیال کرتے ہو تم، انکم کہ بے شک تم اولیاء دوست ہو، للہ واسع اللہ کے، من دون الناس سوائے لوگوں کے، اگر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کے مقابلے میں تم ہی اللہ کے زیادہ قریب ہو، زیادہ دوست ہو، زیادہ محبوب ہو، تو فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو، خواہش کرو پھر حقیقی موت کی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کے مقابلے میں ہم اللہ کے زیادہ دوست ہیں، زیادہ محبوب ہیں، زیادہ چاہنے والے ہیں، تو پھر تمہیں جو ہے موت کی خواہش کرنی چاہیے، موت، خاص موت، شہادت کی تمہیں جو ہے وہ جو ہے خواہش کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کو اپنا دوست سمجھتے ہو کہ ہم ہی دوست ہیں، باقی کوئی نہیں ہے،
تو پھر اللہ کو ملنے کے لیے شہادت کی موت جو ہے اس کی خواہش کرو۔ لیکن یہودیوں نے تو شہادت کی موت کیا، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ اگر یروشلم شہر جو ہے وہ دشمنوں سے تم فتح کر لو گے تو شہر میں داخل ہم ہو جائیں گے، جہاد ہم نے نہیں کرنا، جہاد تو اور تیرا رب دونوں کرو، جب شہر خالی کرا لو گے تو اس پر قبضہ ہم کر لیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو 40 سال ریگستانوں میں ذلیل و خوار کیا۔ جنہوں نے یروشلم کے اندر داخل ہونے کی بجائے اللہ نے کہا تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، میرے سامنے جھکتے ہوئے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے یروشلم شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، میں تمہیں شہر عطا کر دوں گا، میں تمہیں شہر دے دوں گا یہ۔ لیکن انہوں نے کہا موسیٰ جی ہم سے جہاد نہیں ہوتا، تو اور وہ یروشلم کے اندر وہ جابر قوم ہے، تو اور تیرا رب جا کر ان سے جہاد کرو، اگر شہر خالی کرا لو گے تو قبضہ ہم کر لیں گے۔ یہ خبیث قبضہ گروپ ہیں یہودی، اور آج ہم ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی قبضہ گروپ ہیں، جہاد ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی سب کچھ جو ہے یہودیوں کے فتنوں کے پر قربان کر چکے ہیں۔ فرمایا اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، ان سے ہم تمنکم، کہ تم خیال کرتے ہو کہ بے شک تم اولیاء و دوست ہو اللہ واسطے اللہ کے من دون الناس سے سوائے لوگوں کے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے فتمنوا الموت، پس تمنا کرو پھر خاص موت کی، پھر جہاد کی موت کی، پھر جہاد سے بھاگتے کیوں ہوں؟ پھر جہاد کی موت جو ہے سب سے اعلیٰ موت جو ہے اس کے ذریعے اپنے اللہ کے ساتھ جا کر مل جاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ولا یتمنونہ، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں وہ تمنا کریں گے اس موت کی ابداً، کبھی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے۔ انہوں نے تو ٹھوک کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو، اگر شہر خالی کرا لو گے تو قبضہ ہم کر لیں گے۔ یہ قرآن میں ہے۔ فرمایا ولا یتمنونہ، اور نہیں وہ خواہش کریں گے اس خاص موت کی، جہاد کی، شہادت کی موت کی کبھی خواہش نہیں کریں گے۔ بما بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ہے ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا، انہوں نے بڑے ظلم کیے انسانیت پر، حتیٰ کہ پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا۔ فرمایا ان کے ہاتھوں نے جو ظلم کیے ہیں نبیوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ وہ ان ظلموں کی وجہ سے جو ہے اللہ کے عذاب میں جائیں گے، اس لیے وہ مرنا پسند نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے تمام ظالموں کو۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت، بے شک خاص موت، الذی، وہ لوگ، وہ موت، تفرون، تم فرار حاصل کرتے ہو، بھاگتے ہو، منہ، جس موت سے، فإنہ، پس بے شک وہ موت، ملاقیکم، ملاقات کرنے والی ہے، ملنے والی ہے تم کو۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو، بچتے ہو کہ جہاد کریں گے تو مر جائیں گے، وہ موت تم پر مقررہ وقت پر آ کے رہے گی۔ کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ موت کا وقت جب آئے گا موت تمہیں جو ہے وہ ہڑپ کر لے گی۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، طرف جاننے والے تمام چھپی باتوں کے، والشہادہ، اور جاننے والے تمام ظاہر باتوں کے۔ پھر تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا مرنے کے بعد، جو تمام چھپی باتیں بھی جانتا ہے اور تمام ظاہر باتیں بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبر دے گا تم کو، بما، ساتھ اس کے جو کنتم ہو تم تعملون، عمل کرتے۔ تمہیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا مزہ چکھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی، جب پکارا جائے، ندا کے معنی آواز دینا، منادی کے معنی اعلان کرنا، جب اذا نودی للصلاۃ، جب بلایا جائے، آواز دی جائے واسطے حقیقی نماز کے،
می یوم الجمعہ حقیقی جمعہ کے دن فس او پس کوشش کر کے آؤ مسجد میں الی ذکر اللہ طرف اللہ کے ذکر کے. جب جمعہ کی جمعہ کے لیے بلایا جائے اذان کے ذریعے تو جلدی جو ہے کوشش کر کے جو ہے مسجد میں پہنچو. وزر البیع اور چھوڑ دو تمام خرید و فروخت، تمام کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو. اور سعودیہ کے اندر جہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام نے آسمانی دین نافذ کیا، میں نے وہ اپنی گناہ گار آنکھوں سے منظر کو دیکھا جب میں وہاں ریاض یونیورسٹی میں پڑھتا تھا کہ جو ہی ہم بطحہ بازار میں تھے ریاض شہر کے، عصر کا وقت تھا، اذان کی آواز بلند ہوئی، اس شخص نے دکان والے نے یقین کیجئے شٹر گرا دیا. اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کی عورتیں تھیں ہم سے پہلے جو وہ کچھ چیزیں دیکھ رہی تھیں خریدنے کے لیے، وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں رہ گئیں. اس نے فوراً جو ہے شٹر گرا دیا، چیزوں کی پرواہ نہیں کی. اور میں نے دیکھا کہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ خالی ہو گئی، لوگ مسجد میں چلے گئے اور مارکیٹ میں پولیس جو تھی نظر آتی تھی، باقی ساری مارکیٹ جو ہے خالی پڑی تھی. یہ منظر جو ہے میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اذان ہوئی عصر کی نماز کی، سب لوگ چھوڑ کر دکاندار جو ہے شٹر گرا کر فوراً مسجد کی طرف چل پڑے. یہ ہے اللہ کے دین کا نفاذ، جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی محنت نے اس کو قائم کیا، نافذ کیا تھا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا. ہم جو ہے منافقانہ دعوے، منافقانہ باتیں، منافقانہ اعلان کر کے جو ہے ہم امت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے لیے یہ بات بہت بہتر ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو سب کچھ تمام تجارت کے کام چھوڑ کر خرید و فروخت فوراً مسجد کی طرف آ جاؤ. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، اگر تمہیں کوئی علم ہے کہ ہم نے جو ہے اذان پر کیا کرنا ہے، کہ ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے مسجد میں پہنچنا ہے، تو پھر یہ کام کرو. فرمایا فائزہ قضیت، بس جس وقت پوری کر دی جائے الصلاۃ و حقیقی نماز، جب جمعے کی نماز پڑھ چکو، فانتشروا، بس منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ. جب جمعے کی نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے جو ہے بازار میں پھیل جاؤ، منڈی میں پھیل جاؤ، کاروبار شروع کر دو. پھر عرض بھی زمین کے وابتغوا، اور تلاش کرو من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، یعنی اللہ کے رزق میں سے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ سارا دن مسجد میں ہی بیٹھے رہو، نہیں. جب اذان آئے سب ہو جمعے کی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ جاؤ، اور جب نماز ختم ہو جائے پھر نکلو اپنے کاروبار روزی کمانے کے لیے، اللہ کا فضل کمانے کے لیے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثیراً، کثرت سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تم اللہ کی مسجد میں جا کر کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے. وَإِذَا، اور جس وقت رَأَوْا، وہ دیکھتے ہیں، تجارتاً، کسی کاروبار کو، اور لَهْوًا، یا کسی کھیل تماشے کو، انفضوا، وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیہا طرف اس کی. وَتَرَكُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، قائمہ، کھڑے ہی. یہ ابتدا کی بات ہے. شروع میں جب جمعہ فرض ہوا تھا تو صحابہ کرام کو جمعے کے آداب کا پتہ ابھی نہیں تھا، تو ابتدا کا جمعہ ہے جب نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے، تو باہر سے کاروبار کی فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو کی آواز آئی، یا کوئی کھیل تماشے کے لیے کوئی جگڑگی بجی، تو سارے اٹھ کر جو ہے وہ باہر آ گئے. ان بیچاروں کو ابھی ادب آداب نہیں تھے، پتہ نہیں تھا کہ جمعے کے ادب آداب یہ ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ خطبے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جمعے مسجد سے نکلتے ہیں. تو وہ جب ان کو جو ہے کوئی کاروبار کی آواز آئی تو وہ بھاگ گئے، آپ کو کھڑے چھوڑ گئے، ممبر پر کھڑے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے. یہ ابتدا کی بات ہے. جب
جو ہے جمعہ شروع ہوا تھا، فرض ہوا تھا، اور ان کو ابھی ادب آداب کا کچھ پتہ نہیں تھا، یہ اس وقت اس دور کی بات ہے، ابتدائی دور کی بات ہے جمعے کے فرض ہونے پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی تجارت کو دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں، انفضوا، وہ بھاگ جاتے ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، الیہا طرف اس کھیل تماشے یا تجارت کی، وترکوک، اور وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں قائمہ، کھڑے ہی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما عند اللہ، جو پاس اللہ کے ہے، خیرن، وہ بہتر ہے، من اللہ، وہ کھیل تماشے سے، ومن التجارت، اور حقیقی تجارت سے۔ اے نبی ان کو سمجھاؤ کہ جس سے ہے تم جو ہے جس تجارت کے لیے جمعہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور کھیل تماشے کا جو ہے وہ سن کر بھاگ گئے، اس سے جو ہے یہ بہتر ہے جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں جنت کی۔ تم جمعہ ادا کرو گے، اللہ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور دنیا کی تجارت اور کھیل تماشوں سے زیادہ بہتر ہے جنت کی کامیابی، جنت کی نعمتیں۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے تمام رزق دینے والوں سے۔ تو جی میں دوبارہ پڑھ دوں۔ یسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، للہ، واسطے اللہ تعالیٰ کی، ما، جو مخلوق فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، وما فی الارض، جو مخلوق بھی زمینوں کے ہے، الملک، وہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے کائنات کا، القدوس، و حقیقی پاکیزہ ذات ہے، العزیز، و حقیقی غالب ہے، وہ اپنی مخلوق پر غالب ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا سرکش اور باغی ہو نہیں سکتا، کوئی جو ہے اللہ کی سلطنت سے نکل نہیں سکتا، اللہ کی گرفت میں ہے ہر چیز۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، حقیقی غالب ہے، حقیقی دانائی والا ہے۔ هُوَ الَّذِی، وہ ذات ہے، بعث، جس نے بھیجا، مقرر کیا، فی الامیین، بھی تمام ان پڑھوں کے، رسولاً، ایک پیغمبر کو، منہم، انہی میں سے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے مکہ والے ان پڑھوں کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر جو ہے اس کو مبعوث کیا، مقرر کیا، انہی میں سے۔ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے پیغمبر علیہم، سامنے ان کے آیات ہی، اس کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے ان آیتوں کے لیے، ان کے کفر، شرک، منافقت کی غلاظت جو ہے ان کے دلوں سے پاک کر کے ان دلوں کے اندر قرآن آیات کی حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ اور اس کی تعلیمات جو ہے وہ داخل کرتا ہے پیغمبر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو خاص کتاب، والحکمت، اور خاص دانائی، وہ اللہ کا قرآن سکھاتا ہے اور اس کی حکمت، سمجھ بوجھ سکھاتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ آیت جو ہے یہ حکم ہے کہ ہم بھی اپنی مساجد میں لوگوں کو جو ہے الکتاب، خاص کتاب قرآن پاک کی تعلیم دیں ہم مساجد کے اندر، اور اس کی خاص حکمت جو ہے لوگوں کو سکھائیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک تھے وہ مکہ والے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھلی کے، کھلم کھلا گمراہ تھے، بت پرست، مشرک تھے، کافر تھے، وآخرین، اور دوسرے لوگ، منہم، ان میں سے، لما، جو ابھی نہیں، لما، ابھی نہیں، یلحقوا، ملے، بہم، ساتھ ان کے، اور جو لوگ مکہ والوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے، یعنی بعد میں آنے والے دور کے لوگ جو ہیں وہ بھی کھلی گمراہی میں ہیں، ان کی گمراہی ختم ہوگی اللہ کے قرآن، اس کی حکمت سے، وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی دانائی اور سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، تو ان کی کھلم کھلا گمراہی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بھی یہی نسخہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں سمجھ کر، اور اس کی حکمت حاصل کریں، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، پھر ان کی گمراہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ واللہ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت زبردست ہے، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ ذالک فضل اللہ ہے، یہ مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یوتی ہے، وہ دیتا ہے وہ حکمت یا مہربانی، میں یہ شاید جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل خاص ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے آسمانی کتاب کی حکمت اور دانائی اور سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ان کے لیے۔ مسلمانوں، اللہ کا فضل حاصل کرو اللہ کے قرآن سے،
اس کو سمجھ پر پڑھو۔ قرآن کے ترجمے چھپ چکے ہیں، اپنے گھروں میں خود پڑھو، اپنے بیوی بچوں کو قرآن پاک کے ترجمے پڑھاؤ تاکہ ان کو سمجھ بوجھ حاصل ہو اور قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کا باعث بنے، ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے جائیں گے، ان کو جاہل رکھا تو۔ فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت خاص بہت بڑے فضل والا ہے، مہربانی والا ہے، اللہ وسیع مہربانی والا ہے اپنی مخلوق پر۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا جو اٹھوائے گئے التورات، حقیقی تورات، یہودیوں کی مثال جن کو تورات میں اٹھوائی گئی تھی کہ تم نے تورات کے ہر حکم، ہر فیصلے، ہر نصیحت کو ماننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی مثال یہودیوں کی جن کو تورات دی گئی تھی، ثم لم یحملوها، پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس کتاب کو، انہوں نے اس کتاب سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس سے رہنمائی، اس سے حکمت، اس سے دانائی، اس سے سمجھ بوجھ نہیں حاصل کی یہودیوں نے۔ فرمایا کمثل الحمار، مانند مثال حقیقی گدھے کے ہے، یہودیوں کی مثال گدھے جیسی مثال ہے، جنہوں نے آسمانی تورات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اور انہوں نے جو ہے کورم کورے رہے، جس طرح آج ہم قرآن سے کورم کورے ہیں۔ فرمایا ان یہودیوں کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی، اٹھوائی گئی تھی، ان کی مثال ایک گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جس سے اٹھاتا ہے وہ گدھا کتابیں۔ ان کی مثال یہودیوں کی گدھے جیسی مثال ہے کہ اگر گدھے کی پیٹھ پر، کمر پر جو ہے کتابیں رکھ دی جائیں تو وہ پیٹھ پر کتابیں رکھنے سے گدھا جو ہے وہ عالم نہیں ہو جاتا۔ عالم وہ ہوگا جو اللہ کی آسمانی کتاب کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھ کر پڑھے گا، وہ عالم ہوگا۔ جس نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے جھوٹا لیبل لگا رکھا ہے علامہ کا اور مفتی کا، وہ امت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، وہ دھوکے باز منافق ہے جس نے اللہ کے قرآن کو نہیں سیکھا، اس کی حکمت کو نہیں سیکھا، اس کی سمجھ بوجھ کو نہیں حاصل کیا، وہ گدھے کی طرح جو ہے وہ جاہل ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ گدھا ہے کہ اس کو قرآن دیا گیا یہودیوں کی طرح، جیسے ان کو تورات دی گئی، انہوں نے اس کو جو ہے نظر انداز کر دیا۔ آج ہم نے بھی قرآن پاک کو نظر انداز کر دیا، ہم بالکل ان کی طرح ہیں۔ اگر یہودیوں کی مثال گدھے جیسی ہے تو ہماری مثال بھی گدھے جیسی ہے، ہم نے بھی اللہ کی قرآن پاک سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ فرمایا یحمل اسفارا، جس سے وہ گدھا جو ہے کتابیں اٹھاتا ہے اپنی پیٹھ پر اور عالم نہیں بن جاتا کتابیں اٹھا کر، یہ مثال ہے یہودیوں کی، اور آج مثال یہ ہے ہماری کہ ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے ہم دور بھاگتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہماری مثال بھی یہودیوں اور گدھے کی مثال ہے، ہم نے بھی ان کی طرح، انہوں نے اگر تورات سے کچھ نہیں سیکھا تو ہم نے قرآن سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ فرمایا بئس مثل القوم، بری ہے مثال خاص قوم کی، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں، حکموں، فیصلوں۔ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کے فیصلے، حکم، نصیحتیں جھٹلا دیں، نہ مانی، جیسا ہم ہیں، نبی علیہ السلام نے جس قرآن کو نافذ کیا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، ہم اس کو نافذ کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ چکے ہیں اور کافروں کے فتنے مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر۔ ہم اللہ کی مخلوق کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی بھی حق تلفی کر رہے ہیں ہم، اس قرآن کو چھوڑ کر اور کفر کو مسلط کر کے۔ اتنا بڑا جرم ہے جس کی ہم ہے لگ پتہ جائے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے۔ فرمایا
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور نہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا خاص قوم ظالموں کی کو، جو اللہ کے قرآن کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ حکمت دانائی سکھانے کے لیے ہے، اور ہم نے اس کی طرف پیٹھ کر لی ہے۔ یہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ ظلم کیا، اور ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، جنہوں نے قرآن چھوڑ کر من گھڑت کتابیں جو ہے جھوٹی باتوں کی کتابیں لکھ لی ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ظالم لوگ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین ھادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے ہو، انسان تم اگر تم خیال کرتے ہو انکم کہ بے شک تم اولیاء دوست ہو للہ واسطے اللہ کے، من دون الناس سوائے لوگوں کے، اگر یہودیوں تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم دوسرے لوگوں کی نسبت اللہ کے دوست ہو، دوسری قومیں اللہ کے دوست نہیں ہیں، تم ہی دوست ہو اللہ تعالیٰ کے، تو پھر فتمنوا الموت، پھر تمنا کرو خاص موت کی، پھر جہاد سے کیوں بھاگتے ہو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر جہاد کرو؟ ہم سے جہاد نہیں ہوتا، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اگر یروشلم کی قوم کو تم نے شکست دے دی، شہر خالی کروا لیا، تو ہم داخل ہو جائیں گے شہر میں۔ پھر تم جو ہے موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ اگر تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے پیارے ہو۔ یہ دیکھو جی، ایک موبائل جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، تم اگر اللہ کے دوست ہو لوگوں کے مقابلے میں، تو پھر جو ہے حقیقی موت جو ہے اس کی خواہش کرو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ولا یتمنونہ، اور نہیں وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے اس موت کی، ابداً، کبھی بھی۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے، بما، بس اس کے جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کیے ہیں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے پیغمبروں پر، یہ ان ظلموں کی وجہ سے کبھی بھی مرنا نہیں چاہیں گے، کہ ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے وہ یقیناً ملے گی، شروع ہو جائے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے تمام ظالموں کو۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت، بے شک حقیقی موت، الذی، وہ موت، تفرون، تم فرار اختیار کرتے ہو، تم بھاگتے ہو، منہ، جس موت سے، اے یہودیوں جس موت سے تم بھاگتے ہو، جہاد سے انکار کرتے ہو کہ موسیٰ جی ہم سے جہاد نہیں ہوتا، تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرو۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ موت، مُلَاقِيكُمْ، ملنے والی ہے تم کو، وہ موت تم پر آنے والی ہے، کہیں تم بھاگ کر نہیں جا سکتے، موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَیْبِ، طرف جاننے والے تمام چھپی باتوں کے، والشہادت، اور تمام ظاہر باتوں کے۔ پھر تم نے اس اللہ کی ذات کے سامنے پیش ہونا ہے مرنے کے بعد، جو تمام چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما، ساتھ اس کے، جو کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، دنیا میں جو کچھ عمل کر رہے ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے سارا ریکارڈ جو ہے وہ رکھ دے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کرتوت کیے، یہ ظلم کیے تم نے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا نودی، جب پکارا جائے، ندا دی جائے، آواز دی جائے، پکارا جائے، للصلاۃ، واسطے خاص نماز کے، من یوم الجمعۃ، حقیقی جمعے کے دن، یعنی جمعے کی نماز کے لیے جب اذان ہو، فاسعوا، بس کوشش کرو، جلدی کرو، الی ذکر اللہ، طرف اللہ کے ذکر کے، پھر دیر نہ لگاؤ، اذان ہو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، وذروا البیع، اور چھوڑ دو تمام خرید و فروخت، تمام کاروبار چھوڑ کر اذان ہو تو فوراً مسجد میں آ جاؤ، ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے واسطے تمہارے، ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم جانتے۔ فَإِذَا، پجسد قضیت، مکمل کر دی جائے، پوری کر دی جائے، الصلاۃ، خاص نماز، یعنی جمعے کی نماز پوری ہو جائے، فانتشروا،
بس تم بکھر جاؤ فی الارض بھی زمین کے۔ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو پھر کاروبار کے لیے، روزی کمانے کے لیے اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، کاروبار کے لیے، روزی کمانے کے لیے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو، یعنی اللہ کی روزی کو تلاش کرو۔ واذکروا اللہ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کثیراً، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارتاً، کسی تجارت کو، خرید و فروخت کو، او لہواً، یا کسی کھیل تماشے کو، انفضوا، وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، الیہا، طرف اس کھیل تماشے کی یا تجارت کی، وترکوک، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائما، کھڑا ہی۔ جب جو ہے جمعے کے دن جو ہے، یہ ابتدا کی بات ہے، جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ابھی جو ہے جمعے کے ادب آداب پتہ نہیں چلا تھا، تو اس وقت کی بات ہے کہ اگر باہر سے کسی چیزیں بیچنے والے نے یا کسی کھیل تماشے کی آواز آئی ہے تو جمعہ چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ فرمایا کہ جو ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأوا تجارتاً، جب وہ صحابہ دیکھتے ہیں تجارت کو، او لہواً، یا کسی کھیل تماشے کو، انفضوا، وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، الیہا، طرف اس کی، وترکوک قائما، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑے ہی۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما عند اللہ، جو پاس اللہ کے ہے، خیر، وہ بہتر ہے، من اللہو، تمام کھیل تماشوں سے، ومن التجارت، اور تمام خرید و فروخت سے، بہتر ہے اللہ کا ذکر جو ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے تمام رزق دینے والوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔